خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا اکرام مت چاہو، یہ عشق کی توہین ہے، اہل محبت کی توہین ہے اکرام چاہنا، عزت چاہنا اپنے بزرگوں سے، استادوں سے اور باپ سے۔ کوئی بیٹا کہے باپ سے کہ مجھے بھی حضرت مولانا کہیے، کیوں میں بھی مولانا ہوں اور میں بھی خلیفہ ہوں۔ اکرام فرماتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں۔ اپنے کو خاک میں ملانے میں مزہ آتا ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت کا کیا پیارا شعر ہے اپنے نفس کو مٹانے کے سلسلے میں۔ جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں، جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں، اور جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں۔ کیا کیا سادگی ہے، کس قدر سادگی ہے ان کے شعر میں۔ دیکھو یعنی ان کا شعر ایک شخص کو جو لندن میں ڈینٹسٹ ڈاکٹر پڑھے لکھے آدمی، میرے شیخ کے برادر نسبتی، ان کا ایک شعر ایک دن سنا دیا ہردوئی میں، کہنے لگے 2 گھنٹہ واز کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس شعر سے مجھے اثر پہنچ گیا۔ کیا تعجب ہے، بخاری کی حدیث ہے ان من الشعر حکمتن، بعض شعر میں حکمت و نصیحت بھری ہوتی ہے۔ تو وہ شعر میں نے سنایا ایک دن، میں نے کہا حضرت مولانا شاہ محمد صاحب کا ایک شعر سنیے، اس شعر کو جو سناؤں گا آپ سن کر فرمایا 2 گھنٹے کے بعد میں جو اثر ہوتا ہے وہ مجھے اس شعر سے مل گیا۔ یہ اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے، درد بھرے دل سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ اسی میں اثر ڈال دیتا ہے۔ مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں، وہ سراپا شان اتباع اور شان ہدایت کی تجلی ان پر بارش ہوتی رہتی ہے، شان ہدایت اور شان جذب کی ان پر بارش ہوتی رہتی ہے، تجلیات متواصلہ ان پر بہم اترتے ہیں، اس کی برکت سے وہ مقناطیسی لہریں ان کے الفاظ میں بھی ہوتی، ان کی صحبت میں بھی ہوتی، جہاں وہ رہتے ہیں اس زمین کے در و دیوار اور ذرے ذرے میں ہوتی مقناطیسی لہریں، جس سے ان کے پاس آنے جانے والے آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کی طرف جذب ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا ہے، محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو میں مولانا شاہ محمد صاحب دامت القادم کا شعر پیش کر رہا ہوں، جس پر اتنی تعریف کی حضرت کے برادر نسبتی، بڑے پڑھے لکھے آدمی، فرمایا کہ نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، نہیں رہتے ہیں ہم کیوں، نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا، کہیں ڈانٹ پڑ رہے ہو، کہیں جنگ پڑ رہے ہو، کہیں ہوٹل میں چائے پی رہے ہو، یہ کوئی رہنا ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، حیات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، دل وہ ہے جو اللہ کی یاد میں مشغول ہے، آنکھیں وہ ہیں جو خدا کی یاد میں گریا ازاری کر رہی ہیں، سینہ وہ ہے جس سے آہ نالے بلند ہو رہے ہیں، سر وہ ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے، پاؤں وہ ہے جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں، ہاتھ وہ ہے جو حجر اسود کو بوسا یا غلاف کعبہ پکڑے ہوئے منتظم پر دعائیں مانگا یا کسی اللہ والے سے مسافہ کر رہا ہے۔ یہ کیا آنکھیں ہیں جو سنیما دیکھ رہی ہیں، منحوس آنکھیں، ٹی وی اور ریڈیو، وی سی آر، بدماشی کی باتیں دیکھتی ہیں، جتنی نافرمانیوں میں جو اعضاء مشغول ہیں، وہ بندہ اپنے ایک وضو کے گناہ سے سر سے پیر تک لعنت میں گرفتار ہے، اگرچہ صرف بدنگاہی آنکھ سے کر رہا ہے، گناہ تو صرف ایک وضو کر رہا ہے، ایک وضو، لیکن سر سے پیر تک لعنت خدا کی اس پر برستی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سن لیجیے، لعن اللہ الناظر، اللہ تعالیٰ عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے والوں کو لعنت بھیجتا ہے، خدا اپنی رحمت سے ان کو دور کرتا ہے۔ والمنظور الیہا، جو عورت بے پردہ نکلتی ہے، دوپٹہ اوڑھ کے بھی چہرہ دکھاتی ہوئی، برقع نہیں استعمال کرتی اور مردوں کو سامنے بے محابہ آ جاتی ہیں، ان عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ پردہ اتنا ضروری ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، تہجد قضا نہیں ہے، مگر پردہ بھاوت سے نہیں ہے، ممانی سے نہیں ہے، شرعی پردے کے احکام کو دیکھیے۔ خیر، یہ تو بات پر بات تھی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے کلام میں بعض وقت میں اتنا اثر ہوتا ہے